شیطان پیر کی شکل میں بہت زیادہ آتا ہے، اکثر آتا ہے، کیونکہ گمراہی یہاں سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ تم مجھے سفارش کی بات کر رہے ہو، مجھے خود میرے متعلق ڈر لگ رہا ہے کہ میرا وہ عمل مجھ سے پوچھ نہ لیا جائے، میں کہاں سب کی سفارش کروں گا۔ اور یہاں صبح سے شام تک عورتوں کی بھیڑ میں بیٹھا ہوا پیر، وہ کہتا ہے میں سب کی بخشش کروا دوں گا۔ عورتوں، ہاں مرید کرنا جائز ہے عورتوں کے لیے، لیکن مصافحہ، بدن دبانا، مالش کروانا، یہ چیز ہرگز شریعت کی اجازت نہیں دی جاتی۔ ایسے سارے لوگوں کی میں تردید کرتا رہوں گا، اس لیے کہ اپنی قوم پہچانے۔ تم اپنے جسم کے علاج کے لیے جو ڈاکٹر ڈھونڈتے ہو، اچھے سے اچھا ڈاکٹر ڈھونڈتے ہو، MBBS چاہیے، MD چاہیے، اور اپنی روح کے علاج کے لیے جھولا چھاپ، جس کی کوئی شریعت میں علم بھی نہیں، ایسے پیر کو ڈھونڈ لیتے ہو جو تمہاری طبیعت اور تمہارے روح کا علاج کرے گا۔ وہ کیا علاج کرے گا؟ وہ خود بیمار آدمی ہے بیچارہ، روحانی بیمار ہے۔ ہاں، جو روح کا بادشاہ ہوتا ہے، تم اس کو دیکھو گے کہ وہ نمازوں کے لیے دوڑ رہا ہوتا ہے، اپنے مریدین سے کہتا ہے تنبیہ کے ساتھ، کچھ بھی چھوٹے لیکن اللہ کی عبادت تم سے نہ چھوٹے۔ وہ پیر صحیح ہے جو تمہیں رب تعالیٰ تک جوڑ دے، یہ نہیں کہ تمہیں اپنی دکان تک جوڑ دے۔ یہاں پر سب آتا رہے، سب تم چلتے رہو، سب ٹینشن فری ہو کر کے جیو۔ کچھ مرید ایسے بھی ہیں، وہ سوچتے ہیں پیر صاحب کے پاس ہم نذرانہ ہدیہ بھیجتے رہیں گے تو ہمارے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں گے، ان کا سایہ بنا رہے گا اور ہمارا سب چلتا رہے گا، کچھ بھی بلا نہیں آئے گی، مصیبت نہیں آئے گی۔ یہ سب جاہلوں کے پیدا کیے ہوئے معاملات ہیں میرے عزیزوں، جاہلوں کے ہیں۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر کے مرید کون تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے پیر کون تھا؟ اس کے باوجود رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کے اتنے گہرے تعلق کے باوجود مجھے بتائیں، کبھی کسی صحابی کو حضور نے کہا ہو چھوڑ دو نمازیں، میں ہوں نا؟ کسی سے کہا ہو؟ عام صحابہ کی تو بات تو چھوڑیں، حضور نے خود سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، اے فاطمہ، کیا کہتے ہیں؟ اعملی لا اغنی عنکی شیئا، تو اپنے عمل میں پوری ہو، سارے عمل پوری کرتے رہنا، یہ مت سوچ کر کے بیٹھنا کہ میں تیرے لیے سب کچھ کر دوں گا، میں تیرے لیے سب کچھ کر دوں گا، یہ سوچ کر کے عمل سے دور نہیں ہونا۔ حضرت فاطمہ کو جب حضور یہ کہہ رہے ہیں تو کون سا پیر ہے جو اپنے مریدوں کو نماز کی چھٹی دے رہا ہے؟ آؤ سب قوالی میں بیٹھو، نماز معاف ہو جائے گی، ہے؟ آؤ یہاں گانے باجے بھنگڑے لگتے رہیں، تمہاری نمازیں جاتی رہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، ان شیاطین الانس کو سمجھیں جو انسانوں کے شیطان ہیں، انسانوں میں سے آئے ہوئے شیطان ہیں، جو در حقیقت اس راستے سے اللہ سے بندوں کو دور کر رہے ہیں۔ بات میری یہاں چلی تھی کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے معاملات، کہ یہ نبیوں سے ایسی چیز کا سوال کرتے تھے کہ ہمیں اللہ دکھائیں، سامنے دکھائیں، تب ہم ایمان لائیں گے۔ اس کے رد میں نے پیروں کو لیا، باقی میری بات دور تک چلی گئی۔ ایسا مطالبہ کبھی اپنے پیر سے بھی نہ کرو، کیونکہ یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کبھی یہ مطالبہ نہ کرو اپنے پیر سے کہ ہمیں ابھی جنت دکھاؤ کیسے دکھ رہی ہے، دوزخ دکھاؤ کیسے دکھ رہی ہے، تب میں آپ کا مرید ہوتا ہوں۔ ان کے بس اور اختیار میں یہ سب چیزیں نہیں دی گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز نہیں دی تو پھر کسی اور پیر کو کیوں دے گا؟ یہ تمام چیزوں کا مطالبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا سیدھا سا جواب ہے، اگر ہمارے پاس کوئی آتا ہے تو ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہیں، انہوں نے بیان کیا تھا، ایک صاحب آئے اور علاج کے لیے مولوی صاحب یا عامل صاحب یا یہی پیر صاحب، چندہ چھاپ پیر صاحب، ان کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت فلاں فلاں چیز ہے، علاج ہونی چاہیے، آپ بتائیں کیا خرچہ آتا ہے؟ تو بہت سارے لوگ یہ عرسوں کے یا بزرگوں کے ناموں کی عدد کے اعتبار سے بہت زیادہ خیال کرتے ہیں، جیسے 11ویں کے 11 روپے رکھ دو،
12ਵੀं کے 12 روپے رکھ دو یا 1200 رکھ دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھا اور سنا۔ مفتی سلمان ازہری صاحب کے اس بیان کو اگر آپ نے اچھی طریقے سے سنا ہوگا تو جس مقصد سے آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سارا مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، شیطان کی حقیقت آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو بہت طاقتیں دی ہیں۔ شیطان جو شکل و صورت چاہے اختیار کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت طاقت شیطان کو دی ہے۔ تو دوستو شیطان ہمیشہ سے ہمیں گمراہ کرنے اور ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو شیطان ہمیشہ ہمیں گمراہ کرنے اور ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم اگر کسی اچھے کام کی طرف جاتے ہیں یا اچھے کام کرنے کا سوچتے ہیں تو شیطان ہمیں بہکاتا ہے اور ہمیں غلط راہ پر چلنا سکھاتا ہے۔ دوستو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا، مردود کر کے جنت سے نکال دیا، تو شیطان نے کہا کہ یا الہ العالمین تو مجھے اتنی طاقت دے کہ میں تیرے بندے کو بہکا سکوں، نیک راستے سے بھٹکا سکوں۔ تو اللہ نے اسے طاقت دے دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ جو بندہ میری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے گا، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا تو میں اسے بخش دوں گا۔ تو دوستو شیطان کو بے پناہ طاقت و قوت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں، بلکہ اچھے عمل کریں، نیک کام کریں اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ کیونکہ دوستو آج جو زندگی ہم جی رہے ہیں، پتہ نہیں کہ کب ہماری موت آ جائے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اسی لیے ہمیں ہمیشہ سے تیار رہنا ہے۔ دوستو یہ 4 دن کی زندگی ہے اور ہم اس زندگی کو بنانے میں اپنی پوری زندگی نکال دیتے ہیں، خون پسینہ بہا کر کماتے ہیں، گھر مکان بناتے ہیں، لیکن دوستو کافی سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خون پسینہ بہا کر اچھا مکان بنایا، عالیشان محل بنایا، لیکن اس محل میں رہ نہیں پائے۔ تو موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ گھر مکان مت بنائیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ گھر مکان بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو شریعت کی زندگی کے مطابق گزارنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ یہاں کے لیے آپ کافی تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن کل قیامت کے میدان کی بھی تیاری کریں، قبر کے لیے تیاری کریں، قبر کی روشنی کے لیے تیاری کریں۔ اور ہمارے قبر میں روشنی کب ہوگی؟ جب ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، جھوٹ سے پرہیز کریں گے، ہمیشہ سچ بولیں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، پڑوسیوں کی مدد کریں گے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کریں گے، یعنی اچھی زندگی ہم گزاریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے، تب یہ ہو پائے گا۔ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو شیطان جو ہے وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، ہمیشہ سے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے بہکاوے میں نہ آئیں، بلکہ نیک عمل کریں، اچھا عمل کریں اور تمام لوگوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کریں۔ تو دوستو اس ویڈیو پر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب تک زیادہ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں دوستو دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔